بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس حملے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک طرف پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بڑے معاہدے کے قریب پہنچ گیا اور اگلے چند گھنٹے کے اندر اس معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ اس موقع پہ یہ پاکستان پر اٹیک کرنا یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ دوسری طرف عمران خان کے وکیل نے اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ کو کس طریقے سے دھویا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس وقت ایران اور امریکہ کے مابین جو معاہدے کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے جو عام نکات ہے اس کے مطابق ایران کیسے فتح یاب ہوا ہے، یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بڑی ویڈیو انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پوری طرح کوشش کر رہا تھا اور یہ بالآخر کوشش کامیاب ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان کی ایک تو اپنی کوشش ہے، ظاہر ہے پاکستان کا مفاد بھی وابستہ ہے۔ آبنائے حرمت بند ہونے کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ رکی ہوئی ہے۔ تھوڑی بہت جو توانائی اور آئل ہے وہ یعنی گیس اور آئل وہ پاکستان پہنچ رہا ہے، اور ایک مرتبہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو لوڈ شیڈنگ سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آئل پرائسز ہیں اس کے اندر شاید بڑی کمی نہ ہو، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس جنگ کا حکومت پاکستان نے فائدہ اٹھایا ہے، اور فائدہ اٹھا کے اتنا ٹیکس ڈال دیا ہے اور بہانہ جنگ کے بنایا ہے۔ یہ ساری جو بات ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ جو اس وقت دعوے سامنے آئے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے امریکہ بہت باتیں کرتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ بہت باتیں کر رہا تھا، لیکن اب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور جن نکات پر آلریڈی جو ایران ہے وہ تیار تھا، انہی نکات پہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ آج پلٹنا پڑا ہے۔ اس وقت جو جنگی صورتحال ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور اس نے مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں، ایون اس کے اندر ترکیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے اور نیتن یاہو ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے ان کی، اور اس میں پاکستان کی جو لیڈر کی حیثیت سے شرکت کی ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے پاکستان کے لیڈر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اور باقی ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ اس کانفرنس کال کے اندر یا وہ جو ویڈیو کال ہے اس میں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ لیڈر تسلیم کیا ہے فیلڈ مارشل کو۔ اچھا، اب یہاں پہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز ہے، اس کے مطابق میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو نکات ہیں یہ ایسے ہیں جس پہ ایران فتح یاب ہوا ہے، اور اس وقت جو ایسی جماعتیں ہیں یا ایسی شخصیات ہیں امریکہ کی جو ذرا کٹڑ قسم کی سخت ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان فریم ورک معاہدے میں ایران کے منجمد اثاثوں کے اربوں ڈالر کی رہائی شامل ہے، یعنی منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ پھر صدر ٹرمپ نے ایران پر نئے حملے کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، یہ بھی رپورٹس ہو رہی ہیں، چونکہ بعض لوگ مشورہ دے رہے ہیں ٹرمپ کو کہ پہلے ایک حملہ کر لو اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں یہاں سے جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس نے کہا کہ ایک معاہدہ بڑی حد تک طے پا گیا ہے جو کہ امریکہ، اسلامی جمہوریہ ایران اور دیگر ممالک کے درمیان حتمی شکل دینے کے بعد نافذ ہوگا۔ اس کے علاوہ میری اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے جو نہایت مثبت رہی ہے۔ معاہدے کے آخری پہلو اور تفصیلات اس وقت زیر بحث ہیں اور جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے کئی دیگر عناصر کے ساتھ ساتھ آبنائے حرمت بھی کھول دی جائے گی۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ یعنی یہ بات ہے، یورینیم کا معاملہ کہا گیا ہے مہینہ 2 مہینے بعد دیکھ لیں گے، اس حد تک ایران کامیاب ہوا ہے۔ اب نیو یارک ٹائمز نے جو اگلی بات کی ہے نا، خبر دی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے، اب یہ دیکھیے کہ کون بالآخر کون جیتا کون ہارا، یہ کہانی پھر سے ہی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایران نے لڑائی روکنے اور آبنائے حرمت کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک مسودہ معاہدے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس معاہدے کے تحت خطے بھر میں بشمول لبنان لڑائی بند ہو جائے گی، آبنائے حرمت آزاد تجارتی آمد و رفت کے لیے کھل جائے گی، امریکی بحری ناکہ بندی ختم ہوگی،
اور ایران کے منجمد 25 ارب ڈالر کے اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ ایٹمی معاملات کو علیحدہ طور پر 30 سے 60 دن کے اندر مذاکرات کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے بلاک کیا ہوا تھا نا امریکہ نے، اور ہمارے بہت سارے دانشور یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ اب تو ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے گا، لیکن یہاں ان نکات کے تحت جو ابھی آئے ہیں، بھائی یورینیم کی افزودگی آلریڈی ایران اس جنگ سے پہلے بھی کنونس تھا کہ ہم زیادہ نہیں کریں گے، یہ تو بات وہ پہلے بھی کر رہے تھے۔ یورینیم امریکہ کہتا تھا ہمارے حوالے کریں، وہ انہوں نے کسی صورت کہا ہے ہم حوالے نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر تیسرے ملک کی طرف وہ بھی ابھی بات حتمی مرحلے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ پھر ابنائے ہرمز تو پہلے بھی جنگ سے کھلی ہوئی تھی، تو اب دوبارہ اگر ایران کھول دے گا اور ٹیکس بھی لے لے ساتھ، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے عمان کے ساتھ، تو پھر امریکہ نے اس جنگ سے اچیو کیا کیا سوائے اس کے کہ اس کی جو دفاعی صنعت ہے اس کو دھچکا پہنچا، اس کے ڈرونز گرائے گئے، اس کے جہاز گرے، اس کا F-35 اور دیگر جو طیارے جن کی دھاک اس وقت دنیا کے اندر تھی، اور پھر جو B-52 بمبار طیارہ ہے اس کی وہ جو ویلیو تھی کہ وہ نیچے تک سارا کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ ایران تو آج بھی اپنا وہ سارا سسٹم اس کا آپریٹ ہوا ہے، اور یہ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایران کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کی دسترس موجود ہے، اور اس دوران جو جنگ بندی کا دورانیہ ہے اس کے اندر اس نے بہت اضافہ کر لیا ہے۔ تو بھئی اچیو کیا کیا؟ بہرحال یہ مثبت پیش رفت ہے، دنیا کے لیے اچھی خبر ہے۔ امریکہ جو ایک جنگ کے اندر کودا تو یہ ایران نے تھوڑا اس کو روکا، تو کم از کم آئندہ وہ رکا رہے گا اور منہ اٹھا کے ہر ملک پر اہم حملہ آور نہیں ہوگا۔ تو اس کے یہ اگر یہ نکات ہیں جو نیو یارک ٹائمز نے دیا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ سامنے آئے گی۔ اور اس وقت یہ ایک تو صورتحال ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ایران آبنائے کھولنے سے انکار کر دے اور کہے کہ آبنائے ہماری ملکیت ہے اور ہم گزرنے کی فیس لیں گے، اس صورتحال کے خلاف جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس صورتحال کے خلاف کچھ کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بی پلان موجود ہے۔ تو اس وقت تک جو ایران نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے مطالبات ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ایران دعویٰ کر رہا ہے، یعنی وہ اس کو نقصان ہوگا یہاں سے اگر ٹرمپ اس طرح نہیں جائے گا۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، پاکستان، ترکیہ کے رہنماؤں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو ہوئی۔ اچھا، اب پاکستان پر اس خاص موقع پہ جب یہ امن معاہدہ ہونے کے قریب ہے، اس موقع پہ یہ ایک عام جو ہے وہ ہو رہی ہے، بنیادی طور پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور یہ جو اٹیک ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ یعنی یہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ ہمارے فوجی جوان اور اہلکار آ رہے تھے، اور وہ بہت بڑا اٹیک تھا، اس نے پاکستانی قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور اب ایک مرتبہ پھر جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا ہے کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب۔ یہ کوئٹہ یعنی دارالحکومت ہے بلوچستان کا، کینٹ میں جانے والی ٹرین ریلوے ٹریک پر دھماکے کی زد میں آ گئی ہے، متعدد بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے، جبکہ جائے وقوع پر فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی۔ ایمبولینسز اور سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئے، علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ رپورٹڈلی ابتدائی اطلاعات کے مطابق ٹرین دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ 30 سے زائد شہری زخمی ہیں۔ اب یہ شہادتوں کی اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب یہ BLA وہی ہے جو محسن نقوی نے کہا تھا کہ SHO کی مار ہے، اور یہ اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں بہرحال کہ انہوں نے یہ بہرحال اس طریقے سے ہوا ہے۔ تو شہداء کی تعداد اب 26 ہو گئی ہے، جبکہ 70 سے زائد جو زخمی ہیں وہ اسپتال لائے گئے ہیں، یہ اسپتال ذرائع نے بتایا ہے، اور جب یہ ویڈیو پبلک ہو تو ممکن ہے اس تعداد کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہو۔ اب یہ ایک طرف پاکستان پر حملہ ہے، اور خاص طور پر پچھلے کچھ ٹائم جو ہے یعنی چند مہینوں کے اندر جو پاکستان کا ایک ثالثی کا رول بنا ہے، اس کی وجہ سے بھی بھارت یعنی میں نام نہیں لیتا، عرب ہمارا دوست ملک، اور ایک اور ملک جو اس وقت امریکہ کا اتحادی ہے، ایران سے جنگ میں شامل ہے، وہ چاہتے تھے، اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح ثابت کیا جائے یہ جو امن و امان نہیں ہے، دہشت گردی ہے، تو مذاکرات جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہوں، مذاکرات کہیں اور پہ ہوں، تو ادھر میز سجانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح یہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی لیپس ہیں ان چیزوں کو بھی بہرحال ہمارے جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، مزید اس کی ڈیٹیلز آئیں گی۔ تو یہ ایک پاکستان پر سرین
اٹیک کیا گیا ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ خاص طور پر میں نے بتایا کہ وہ انتہائی جو ہے وہ عام ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان کے معاملات، بشریٰ بی بی کی ملاقات ان کی فیملی سے ہو گئی۔ عمران خان کی ملاقات اب رپورٹ کیا جا رہا ہے، بعض سورسز کلیم کرتے ہیں کہ عید کے موقع پہ ان کی بہنوں سے ملاقات کروا دی جائے گی، لیکن اگر وہ ملاقات نہیں بھی ہوتی تو ملاقات تو ویسے ہی حق ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر، یہ جبر، یہ فسطائیت اس سطح پہ نہیں ہوئی کہ بھائی کوئی اگر ملزم ہے یا مجرم ہے وہ جیل میں موجود ہو اور اس پہ 1 کیس ہو یا 300 کیس ہوں اور اس کے وکالت نامے سائن نہ ہونے دیے جائیں۔ اور یہ عجیب ایک اس وقت FIA، پنجاب پولیس، پیرا فورس، NCCIA، سارے ادارے اس وقت بغیر بے لگام جو ہے ان کی وہ سچویشن نظر آ رہی ہے۔ ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ ملک کے اندر بدقسمتی سے پھیلائی گئی ہے۔ تو جہاں پہ وہ شہباز شریف نے کہا تھا منجی تھلے وہ ڈانگ، یعنی آپ دنیا جہان میں کام کریں لیکن اپنی منجی تھلے ڈانگ جو ہے وہ ضرور پھیرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اگر پاکستانی لوگ جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری کا شکار ہوں گے، چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، تو پھر اس طریقے سے معاملات نہیں ہوں گے۔ یہ آج اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کھری کھری سنائی ہے۔ عمران خان کے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، 55 صفحات کا یہ تحریر ہے اور قانونی دستاویزات ہیں، 55 صفحات پر مشتمل۔ یہ قانونی مراسلہ، ہمراہ وکالت نامے اور قانونی دستاویزات ارسال کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس ڈوگر جب سے آیا ہے وہ گول مول سا معاملہ چل رہا ہے۔ جو انڈیپینڈنٹ قانون آئین پسند باضمیر ججز ہیں ان کو ادھر ادھر سے تربتر کیا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مورخہ موضوع دیا ہے 30 اپریل 2026 کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے جناب عمران خان اور محترم بشریٰ بی بی عمران خان پاور آف اٹارنی کے تعمیل کے حوالے سے آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بارے میں۔ جناب بیگ، یہ بیگ ہیں، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ بشریٰ بی بی عمران خان نے مجھے وکیل مقرر کیا ہوا ہے، سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں قید ہے عمران خان بشریٰ بی بی، مجھے مذکورہ قیدیوں کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ٹرائل کورٹس، جیل ٹرائل سمیت مختلف عدالتوں کے اندر یعنی پیروی کرنی ہے، وکالت نامے پہ دستخط کروانے ہیں، پٹیشن نمبر، ساری تفصیلات انہوں نے دی ہے کہ اس وقت یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں۔ اور اس کے بعد گیٹ نمبر 5 پر میں گیا، اب وہ کہتے ہیں جب میں یہ سارا کچھ لے کر گیا ہوں، معلومات ڈیسک قائم ہے، وہاں 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشریٰ بی بی تمام معاملات گیٹ نمبر 5 پر دیکھتے ہیں۔ گیٹ نمبر 5 پہ گیا، وہاں پہ عملہ اور پنجاب پولیس کے اہلکار موجود تھے، اپنی شناخت کروائی، آنے کا مقصد بتایا، وکالت نامے سمیت دیگر قانونی دستاویزات دکھائیں۔ گیٹ پر موجود عملے نے میری تفصیلات نوٹ کی اور بتایا کہ یہ معاملہ جیل کے کنٹرول روم کو بھیج دیا گیا، وہاں سے منظوری ملتے ہی وکالت نامہ قیدیوں کے دستخط کے لیے وصول کر لیا جائے گا۔ تقریباً شام وہ کہتے ہیں 4 بجے تک انتظار کرنے کے باوجود آپ کی طرف سے نہ تو وکالت نامہ وصول کیا گیا اور نہ ہی کوئی قانونی وجہ یا تسلی بخش جواب دیا گیا۔ اب یہ انہوں نے پورے پریزنر رول، قانون کیا کہتا ہے، دستخط کرانے میں یہ جان بوجھ کر کی جانے والی تاخیر اور رکاوٹ قیدیوں کو قانونی حقوق سے نقصان پہنچا رہی ہے، لہذا آپ کو سخت قانونی الفاظ میں تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے، اسلام آباد ٹرائل کورٹ کے خلاف اگر اپیل ہائی کورٹ میں کرنی ہے تو وکالت ناموں پہ دستخط ہی نہیں ہے، دستخط نہیں ہے تو اوپر والی عدالت اور جج کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن وہ ایسا گونگڑو قسم کا جواب دیتا ہے کہ بھئی دستخط نہیں ہے تو وہ کرے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر سپریم کورٹ جانا ہے تو دستخط ہی نہیں وکالت ناموں پہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ یہ زبردی کوئی اب جواز نہیں فراہم کیا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ کل کو وہ کہہ سکے کہ بھئی ہمیں تو بندہ آئی کوئی نہیں ہے، چونکہ فیکٹری ناکے پہ، داگل ناکے پہ، DHA ناکے پہ کہیں نہ کہیں وہ روک لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی بندہ اڈیالہ پہنچے نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ تو یہ جو دستاویز ہے جو عمران خان کے وکیل اور قانونی ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، ڈاکومنٹڈ، جس کے اندر سارا کچھ بھیج دیا ہے کہ کل کو جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ معاملات ہوں گے ملک کے اندر، قانون کی بہتری ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی اور موجودہ رجیم وہ زمین بوس ہوگی، تو یہ ساری جو تاریخ ہے وہ پلٹ کے ان پہ عمل آور بھی ہوگی، قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ اصولی طور پہ قانون اور آئین کے مطابق اس پہ دستخط ہونے چاہیے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔